کہ پاکستان میں سیاسی عناصر کے ساتھ مل کسی سینئر ترین فوجی افسر کا بارے میں جو کانسپریسی یا احتجاج پھیلانا یا حکومتیں یا سازشیں مجرمانہ، وہ واقعہ پاکستان کے قیام کے جو ہے تقریباً 4 سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ 1947 سے 51 کیا ہوتا ہے؟ 4 سال ہی ہوئے نا۔ وہ کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہوا تھا پنڈی کانسپریسی کیس بنا تھا۔ ایک صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا میجر جنرل اکبر خان۔ ابھی نئی ظاہر ہے، ہمارے ہاں بہت کم لیفٹیننٹ جنرل تھے، نیا ملک آزاد ہوا تھا۔ وہ کشمیر کا جو آزادی کے لیے جو جھگڑا ہمارا انڈیا کے ساتھ ہوا تھا، تو اس میں وہ بہت ایکٹیو تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کا یہ خیال تھا، ایک تو یہ کہ وہ یہ امید بھی لگائے بیٹھے تھے کہ جب دیسی لگے گا چیف تو میں ہوں نا، میرے علاوہ ہے کون۔ ایک تو ان کو یہ غصہ تھا، دوسرا یہ کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو قیام پاکستان کی ساری جدوجہد میں شریک رہے، انہوں نے فائر بندی قبول کر کے جو ہے وہ ہمارا کیس کمزور کر دیا۔ اور ویسے بھی جی یہ کیا ہو رہا ہے، لوٹ مار مچ رہی ہے، وہ لوگوں کو وہ جو تھا نا وہ وقف املاک اور یہ وہ پرمٹ مل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس ملک کو ٹھیک کیا جائے فوجی بغاوت کر کے۔ اور اس میں ان کے ساتھ جو سیاسی عناصر شریک ہوئے وہ اس زمانے کی کمیونسٹ پارٹی تھی جس کے ہیڈ تھے سید سجاد ظہیر صاحب، ٹھیک ہے جی، جن کو بننے بھائی بھی پکارا جاتا تھا، اور ساتھ میں مشہور شاعر جناب فیض احمد فیض بھی، اور اس طرح اور لوگوں کو، جس میں بہت سارے سرونگ میجرز، کیپٹن یہ وہ گرفتار ہوئے تھے، بہت سارے بعد گواہ بن گئے، بہت سارے۔ تو وہ ایک پہلا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں بالآخر کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ آ گئی سمجھ؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب انوالومنٹ آف کانوکٹ کا اب یہ جو لائن لکھی گئی ہے، کیا اور یاد کریں وہی بٹنوں والے ٹیلی فون اور رابطے، کیا یہ اس طرف بڑھ رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرف بڑھیں گے کہ اور لوگ بھی ساتھ میں؟ ایک بڑا واضح طور پر نام جاتا ہے جی کہ عمران خان صاحب کہ جی وہ رابطے میں تھے اور ان کے ساتھ مل کے کوئی گیم پلاننگ ہو رہی تھی کہ اس طرح کیا جائے، ہو گئی نا بات۔ لیکن یہاں صرف وہی تھے، کچھ اور عناصر بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ، اور سیاسی نہیں، کچھ اور افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس فیصلے تک بات وہ تو بات ختم ہو گئی ہے نا یار، میں تو آپ کے ساتھ رو ہی رہا ہوں کہ یہ تو ایک نیا، اور اس میں دیگر لوگ بابو ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر فرض کیا کہ ان کا قصہ تمام ہو گیا ہوتا تو آج وہ اڈیالہ جیل کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ وہاں نہیں گئے، ایسا تو نہیں ہوا نا، نہیں ہوا۔ ان کو اڈیالہ جیل نہیں بھیجا گیا ہے، ہو سکتا ہے کل بھیج دیں۔ میری اطلاع کے مطابق، جس کو ڈبل چیک کرنے کی بہرحال ضرورت ہے، لیکن ابھی تک جتنا میں جان پایا ہوں وہ یہ کہ ٹیکنیکلی کتابوں میں وہ اڈیالہ جیل کی کسٹڈی میں ہے، لیکن بھائی صاحب جیل خانہ جات ہی کہ آپ مجھ سے زیادہ قانون کے بارے میں بہت آپ کو علم ہے، اس کمرے کو بھی سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے اور ہم دونوں یہاں ڈیٹین ہو سکتے ہیں۔ جیل کی جو حدود ہوتی ہے اس حدود میں کسی بھی گھر کو کسی بھی جگہ یہ ضروری نہیں ہے بابا حدود، اس میں مطلب کہ یہ بھی اڈیالہ جیل ہو سکتی ہے، ایک سادہ آرڈر جانے۔ اب ان کو اڈیالہ جیل منتقل نہ کرنا اٹ سیلف ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ان سے اب دوسرے معاملات پر تفتیش۔ اب سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم سے نگاہ تو یہی پڑتی ہے کہ یار یہ ان کے ساتھ کو ایکیوزڈ بنایا جائے گا، اور اس کے پیچھے ٹائمنگ ہے۔ عمران خان ٹائمنگ بھی ٹائمنگ ہے نا، گزشتہ ہفتے آپ کو یاد نہیں ہے کتنی ایک عظمناک پریس کانفرنس ہوئی تھی
اس سے پہلے پھر اس کا بھی ہم نے بیک گراؤنڈ ہمیں علم ہے. میں نے کہا وہ عظمیٰ بی بی کی جب ملاقات ہوئی اور پھر یلدا حکیم ٹویٹ کا آنا اور سارے کہ وہ اب تو وہ اس طرح دیکھیں نا, دیکھنے کی کوشش کریں. میں کیس جو بلڈ کیا جائے, ٹھیک ہے نا بات. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو مزید تفتیش ہونی ہے اس میں اس کے لیے کیا بانی تحریک انصاف کو بھی اٹھا لیا جائے گا؟ اٹھا کہاں لیا جائے گا؟ وہ آلریڈی اڈیالہ جیل میں ہے. آپ بھائی کالم نہیں لکھ رہے کہ آپ ایسے جملے لکھیں گے. وہ جیل میں ہے نا یار, اٹھائیں گے مطلب باہر ہے. Maybe there are certain evidences. آلریڈی کسٹڈی میں یہ بھائی کسٹڈی میں ہے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اب اگر ایک نیا کیس آپ بنا رہے ہیں تو اس کے بعد میرے پاس کچھ شواہد ہیں. اور یار آسان ترین لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہو, کیا ایسا ممکن ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ تفتیش کے لیے اور جی کسٹڈی میں چلے جائیں؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے ان پہ ویسے. بھائی اگر فرض کرو کہ وہ جن سیاسی عناصر کا ان میں نام لیا گیا ہے اور ہیجان اور احتجاج اور وغیرہ وغیرہ عدم استحکام, اس میں اشارہ اگر پی ٹی آئی کی طرف ہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تو پھر یہ کہ کیا موجودہ قوانین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ایک آدمی جو آلریڈی کنوکٹڈ ہے, اڈیالہ جیل میں موجود ہے بقول آپ کے, اور اگر ان سے پوچھ پرچھ کرنی ہے تو وہاں جا کے بھی کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ان کو الگ سے اٹھا کر یعنی وہاں سے نکال کر جیسے ان کو کسی سیف جگہ رکھا ہوگا تو بھی وہاں رکھا جائے تاکہ لگتا ہے کسی موقع پر کہا جائے کہ صاحب یہ چیزیں تو ہمیں ان سے ملی ہیں جس صاحب کو ہم نے. تو جس طرح فیض حمید صاحب کو الگ سے رکھ کے پوری پروسیڈنگز کی گئیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے. میں تو ابھی پروسیڈنگز تک جا ہی نہیں رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دو باتیں کہ فوجی تحویل میں جانے کا امکان, اور کیا کیونکہ میں لائر نہیں ہوں, مجھے قانون کا پتہ نہیں ہے, کیا موجودہ قوانین کے تحت اڈیالہ جیل میں مقیم ایک آلریڈی کانوکٹ کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ اور وہ بھی ملٹری کسٹڈی میں فوجی تحویل میں رکھ کر مزید تفتیش کے لیے کیا موجودہ قوانین کافی ہیں یا ان میں کسی ترمیم کی ضرورت ہوگی؟ اگر آپ نے اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے اس کے لیے تو ہے رولز وغیرہ ہیں. اگر آپ نے کہیں اور رکھنا ہے کسی اور پریزن میں, نہیں پریزن بابا کو بھی نہیں کہ ہائی پروفائل پریزن ہو. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کو گھر ہو سکتا ہے, کوئی بھی جو سیف ہاؤسز ہو سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مقام پر اس امر کی ضرورت پڑ جائے کہ صاحب یہ ہیں جتنے آج سزا سنائی گئی ہے اور یہ صاحب آپ ہیں, تو آپ دونوں مل کے ذرا فیصلہ کر لیں کہ یہ کیا معاملات. اس سے لنک کچھ قانون سازیاں بھی ہو سکتی ہیں. نہیں ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ رہے, آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے نا, پاسبلٹی ہے. کہ میں یہ نہیں جانتا کہ کیا جو موجودہ قوانین ہیں ان کے تحت یہ ممکن ہے یا نہیں ہے, اور اگر ممکن نہیں ہے تو یہ لائنیں جو ہیں مجھے کیٹاگوریکلی یہ سوچنے کو مجبور کر رہی ہیں کہ شاید کسی پہلے سے موجود قانون میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی کرنا پڑے, آئین میں کوئی ترمیم کی ایکٹ آف پارلیمنٹ چاہیے ہوگا اگر اڈیالہ میں, اور اگر بہت ہی جلدی ہوئی اور کیس بہت ہی اسٹرانگ ہوا تو پارلیمان بعد میں منظور کرتی رہے گی, آرڈیننس لے آئیں گے. دیکھو نا اب ماتھا اس پہ اس لیے ایک دم سے سوچنے کو مجبور ہو جاتے ہیں